बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से वादी तीरा को फ़ौज के अहकामात पर खाली करवाने की बेबुनियाद ख़बरों की तरदीद सामने आई है और ये तरदीद एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में सामने आई, जिसमें कहा गया कि वादी तीरा को खाली करवाने से मुतालिक ख़बरें सरासर गलत और मन घड़त हैं, जिनका मकसद अवाम में खौफ और हिरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। वज़ारत इत्तलात का ये भी कहना है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं, जिनमें आम शहरियों की जिंदगी को मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार की जानिब से ऐसा कोई बयान जिसमें इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाद से जोड़ा जाए सरासर गलत, मन घड़त और बदनीयती पर मबनी है, और ऐसे बयानात सियासी फ़ायदे के लिए दिए जा रहे हैं जो कि सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की नाकाम कोशिश है। जबकि केपी हुकूमत मुतज़ाद दावा कर रही है, मगर इस सारी सूरत हाल में आम आवाम सख्त सर्दी में दरबदर है और सड़कों पर उनके रिलीफ के इंतजामात की जिम्मेदारी अब किस पर है और कौन उसको पूरा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं रहा। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 18वीं आईनी तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल होना था। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि बताया जाए किस जगह उन इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया गया है। इस बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है। ये वही बयान है जो कि आज से ठीक एक हफ्ता पहले दिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर नाराज हो गई और हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। नून लीग के पार्लिमानी लीडर के बयान को वो हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। नवीद कमर ने यह कहा कि मुल्क के साथ बहुत तजुर्बे किए, हर तजुर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। वफाक से दरख्वास्त है कि तजुर्बा करना बंद कर दें। राना सनाउल्लाह साहब इस ज़िमन में ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई थी, ताहम इस इत्तफाक़ राय के जरिए इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क की सियासत में दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के एहतजाज की कॉल और वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर पर गौर के लिए आज इजलास बुलाया गया है। इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रिज़ा और इसारा राना साहब। तो रज़ी साहब, जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं वादी तीरा के लोगों की, मैं इस पर नहीं जा रही कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात क्या कह रही है, सूबाई हुकूमत क्या दावे कर रही है। आप अपने तज्ज़िये में ज़रूर उनके बयानात को डिस्कस कीजिएगा, लेकिन सर ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद मुझे बहुत हद तक नज़र आती हैं। KPK का कुछ दावा और है, वज़ारत इत्तलात कुछ और बयानात दे रही है, पर सर नुकसान जिनका हो रहा है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो आज से 9 से 10 रोज़ पहले वहाँ से नकल मकानी करके चले थे, बहुत सारे लोग अभी भी उस बर्फ़ानी क्या कहते हैं मौसम में फंसे हुए हैं, जो कि वहाँ से नकल मकानी कर भी नहीं पा रहे हैं। और वो लोग जो इस वक्त रास्तों में हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, सर उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? वफाकी हुकूमत पर आके डालेंगे या KPK? मैं किसी पे भी नहीं डाल रहा। मैं तो इसके पीछे जो रूबे अमल माफिया है उसको देख रहा हूँ। माफिया मैं अर्ज करता हूँ इसके पीछे जो है, मेरी राय के अंदर मैं शुरू में ही कंक्लूजन नहीं दूंगा, आखिर में जाके दूंगा। देखिए, यहाँ से 60% के इर्द गिर्द, मतलब 65 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, आबादी हर साल सर्दियों में उतर कर मैदानी इलाकों में जाती है। मुल्हिका एजेंसियों में भी चली, जो साबका एजेंसियां थी और अब इजला हो चुके हैं, वहाँ पे भी जाती है और अपने तौर पे जाती है, क्योंकि ये उनका रहन सहन है। अच्छा। जब बर्फबारी पड़ जाती है, हो जाती है, तो वो बर्फ पड़ जाती है, तो वो मामूलाते ज़िंदगी तो मतलब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया होता है उन्होंने, हर साल ये होना होता है। अच्छा, ये दूर दराज इलाका है और यहाँ तक पहुँचने के लिए चूंकि सड़कों से कौमें नहीं बनती, इसलिए किसी हुकूमत ने भी कभी कोशिश नहीं की कि इन इलाकों तक हम पक्की सड़कें बना दें, तो पहुँचने के लिए रास्ते कच्चे हैं। अब मेरा भाई इसार राना ज़रा तसव्वुर करे कि कच्चे रास्ते के ऊपर 3-3 फीट बर्फ़ पड़ गई है, तो उसके बाद उसके ऊपर किसी जी रूह का 2 पाँव पे या 4 पाँव पे चलना कितना जान जोखों का काम होगा, जबकि एक तरफ खाई हो और दूसरी तरफ पहाड़ हो और दरमियान में कच्चा रास्ता है और कच्चे रास्ते के ऊपर दलदल बनी हुई है। तो इसलिए इसका मतलब है कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के, अब भी 3 दिन के लिए नकल मकानी बाकायदा रोक दी गई है। यहाँ पे इस नकल मकानी की
مانیٹرنگ کرنے کے لیے اور اگر لوگ پھنس جائیں تو ان کو نکالنے کے لیے ہر سال فوج کے دستے جو ہیں وہ باقاعدہ متعین ہوتے ہیں. مطلب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو نکالنے میں فوج مدد کر رہی ہے, یہ ان کا SOP ہے کہ ہر دفعہ یہاں سے لوگوں نے نکل کے ادھر کو آنا ہے. اچھا, گزشتہ کم از کم 1 سال کے اندر افغانستان سے جتنی بھی تشکیلات آ رہی ہیں, یہ حملے آ رہے ہیں, وہ حملہ آوروں کی جو تشکیلات ہیں وہ آ کے اس علاقے کے اندر مختلف مساجد میں, حجروں میں ٹھہرتے ہیں. اب حکومت نے جب ظاہر ہے کہ دہشت گردی کو روکنا ہے تو اس کی سپلائی لائن کو بھی چیک کرنا ہے, تو اس کے اوپر جرگے ہوئے 3 جرگے ہوئے, 3 پوائنٹ کے اوپر جرگے ہوئے. ایک تو یہ کہ یہ موجودہ آبادی جو ہے یہ اپنے علاقوں سے, ان کو پتہ ہے افغان دہشت گرد کون ہے, یہ ان سے ان کا سوشل بائیکاٹ کرے اور انہیں کہے کہ آپ ہمارے علاقوں سے چلے جائیں, ٹھیک, نکال باہر کرے. اچھا, وہ نہیں نکالتے تو کم از کم ان کو اپنے ارد گرد نہ پھٹکنے دے, کوئی اس کو مکان کرائے پہ نہ دے, کوئی کچھ نہ کرے, کوئی کچھ نہ کرے. یہ بھی جب ناکام ہو گیا تو پھر یہ طے ہوا کہ 60% تو جاتے ہی جاتے ہیں, اس دفعہ 100% چلے جائیں اور آپ کو اس دفعہ آنے جانے کا کرایہ اور رہنے کا کرایہ ہم دیں گے. 50,000 روپیہ پر فیملی پر منتھ کا طے ہوا, ٹھیک ہے, یعنی 5 افراد کے اوپر مشتمل ایٹ این ایوریج فیملی ہے. تو ہر فی فرد 10,000 روپیہ مہینہ آپ کو ہم کھانے پینے کا دیں گے, کرائے کا الگ ہے. تو آپ کرائے پہ لیں اور پہلے آپ 60% تک ایویکویٹ کرتے ہیں, اب 100% تک کر لیجئے. یہ طے ہوا. لیکن یہاں پہ وہ عناصر جن کو ہم مافیا کہتے ہیں وہ روبے عمل آ گئے. انہوں نے یہ جو ہو رہے تھے جرگے ہو رہے تھے ان میں تاخیر کروانا شروع کی. ایک جرگے میں یہ طے ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو سکا. 3 مختلف آگے پیچھے جرگے ہوئے, اس کے اندر صوبائی حکومت بیٹھی, مطلب کہ فوج نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ خود کیجئے لیکن کر لیجئے بر وقت. صوبائی حکومت بیٹھی, مقامی پولیٹیکل نمائندے بیٹھے, مشران بیٹھے, جرگے ہوئے, جا کے ان سے ریکویسٹ کی چلے جائیے. آخری بات میں کر لوں, اب ہے کیا, مطلب کہ اب وہ لوگ طے ہو گیا جی پیسے ملیں گے, ان کو پیسے کی ڈیلیوری کے اندر اس قدر تاخیر کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہماری ایک فصل بھی تیار ہے, وہ بھی ہم ڈسپوز آف کر کے ہی جائیں گے. سو وہ کام جو کہ دسمبر میکسیمم مڈ دسمبر سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا, وہ جا کے 15 جنوری کے بعد یا 10 جنوری کے بعد شروع ہوا. یہ جو تاخیر تھی اس کے باعث اس دفعہ برف باری بھی جلدی پڑ گئی, اور اب حال یہ ہے کہ وہ اگر ٹرک وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں اس کچی زمین سے, اس کچی سڑک سے جس کے اوپر 3 فٹ برف پڑی ہوئی ہے, تو وہ الٹ جاتا ہے. ایک ٹرک الٹا ہے ابھی ویسے, اس کو بھی فوج کے لوگوں نے جا کے پورے ساز و سامان کے ساتھ ریسکیو کر لیا ہے. نقل مکانی روکی ہوئی ہے, یہ نقل مکانی ہونی. اور مارچ کے اندر دہشت گردوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ آئیں گے یہاں پہ اور ایک بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر کے اس کی آزادی کا اعلان کریں گے. ہم اس کو پریمپٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. رانا صاحب, یہاں پہ آپ کو مانتے ہیں آپ کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کے پی گورنمنٹ سے مس مینجمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ جو اپڈیٹس آئیں اس کے مطابق جو 13 نقل مکانی ہے اس سلسلے میں کے پی حکومت نے DC خیبر پختونخوا نے 28 اکتوبر کو ہی الرٹ کر دیا تھا, اور پھر ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے 26 دسمبر 2025 کو, مطلب الرٹ 28 اکتوبر کو کیا گیا. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن کب جاری ہوتا ہے؟ 26 دسمبر 2025 کو, جس کے تحت 4 ارب روپے جاری کیے گئے ریلیف فنڈ کے طور پر. سر آپ گیپ دیکھیے, اکتوبر ٹل دسمبر, اور یہ جا کے, اور اب جو نقل مکانی شروع ہوئی ہے وہ اب سے کچھ 10 دن پہلے شروع ہوئی ہے. اچھا دیکھیں, یہ تو ایک بڑا بلیم گیم ہے. جی, جو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, اگر ایک علاقے کا الیکٹڈ CM یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں مجھے پوچھے بغیر یہ سارا کچھ کروایا گیا, اچھا, تو بات تو اس کو بھی سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو سوال کے پی حکومت کے حوالے سے وہ بھی اپنی جگہ پہ جائز ہیں. تو ان حالات میں سفر تو نہ وفاقی حکومت کر رہی ہے نہ صوبائی حکومت کر رہی ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا, خواتین ریڈ لائن ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن وہ خواتین جو جن کی زندگی پردے کی گردی گھومتی ہے, آج وہ جس طرح وہاں بے آسرا ہیں خواتین بچیاں, تو میرا خیال ہے المیہ تو وہ ہے اصل.
اور یہ میں کچھ چیزیں اس لیے نہیں وہ کرتا کہ میں کنٹروورسی کو زیادہ وہ نہیں کہتا کہ وہ جو تشکیلات آتی ہیں یا وہ آتی تو کہیں نہ کہیں سے ہے نا, تو انہیں روکا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ جب وہ وہاں آگے سٹے کریں تو ایشو بنے, اس سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے, انہیں آنے سے پہلے روکا جا سکتا ہے اگر ہم مناسب انداز میں چیزوں کو کر لیں. تو کہیں نہ کہیں لیک تو کر رہا ہے کچھ نہ کچھ. آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں. ڈیفینیٹلی. تیسری بات یہ کہ یہ جو وادی 13 ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو یہ ایشو نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی یہی ساری کنٹروورسیز ایسی ہی رہتی تھی, ایسی دراندازی, دہشت گردی, ایسے افغان درانداز آتے تھے, وہ ہم نے باڑ بھی لگائی, وہ بھی بھاڑ میں گئی, ٹھیک ہے نا, اور اتنے پیسے قوم کے خرچے گئے اور وہ کسی کام نہ آ سکی باڑ, ٹھیک ہے نا. تو ان سارے حالات کے اندر میرا خیال ہے جو میں ایک بڑی سنجیدہ سی تجویز پیش کرنے لگا ہوں, رضی صاحب اگر اپنی کیا کہتے ہیں پنک ٹائی کے زوم اور غرور سے نکل کے, تکبر سے نکل کے اگر ذرا میری طرف توجہ دیں, ان کی پنک ٹائی کے اثرات ان کے چہرے پہ بھی منعکس ہو رہے ہیں, تو میں اس سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ اس معاملے پہ رضی صاحب اداروں کو, وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو بیٹھنا چاہیے. یہ جو بلیم گیم بیانات کی شکل میں چل رہی ہے نا, کل سی ایم کے پی نے جو بھیانک الزامات لگائے ہیں, بڑے ہی بھیانک الزامات ہیں. ایک الیکٹڈ سی ایم اگر اتنے سطح پہ جا کے اس طرح کے بھیانک الزامات لگا رہا ہے, ہی شوڈ بی ایکسپوز. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کہیں پہ بھی ذرا سی بھی وہ گنجائش نہیں ملنی چاہیے, اور اگر اس کی بات میں کہیں کوئی وزن ہے تو اس کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یہ نہ سیل آفریدی کا مسئلہ ہے, نہ یہ شہباز شریف کا مسئلہ ہے, نہ یہ آئی ایم سوری ٹو سے اداروں کے سربراہوں کا مسئلہ ہے. یہ وادی 13 کے بے بس بے کس مجبور عوام کا مسئلہ ہے. وہ سفر کر رہے ہیں. ہم اس سردی کے اندر اب ذرا سی سردی پڑتی ہے تو ہم کیا کیا جو رضی بتا رہے ہیں, ضرورت کے سامان کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, 3 فٹ برف پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے چبارے وہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے, رستے کچے ہیں, اور کیا کہتے ہیں منزلیں جو ہیں وہ کھو چکی ہیں. تو ہمیں تو اس المیے پہ بات کرنی چاہیے. بھاڑ میں جائے سیاست, 100 بار بھاڑ میں جائے سیاست. میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست کے اوپر. ان انسانی زندگیوں کے اوپر بات ہونی چاہیے جو آج آئینے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو آج پاکستان کے ڈھانچے کی وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں. چھوڑ دیں سیاست کو, کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, کسی کے نمبر گرانے یا بڑھانے. آپ خدا رہا ان کی سوچیں, جو لاہور میں بیٹھا ہوا اگر کوئی شخص باعزت پاکستانی ہے, لاہور میں بیٹھی ہوئی اگر کوئی خاتون ریڈ لائن ہے عزت کی, تو وہاں پہ 13 کے اندر بھی جو جھگی میں بیٹھی ہوئی عورت ہے نا, وہ اتنی باعزت ہے اور وہ اتنی ریڈ لائن ہونی چاہیے عزت کی جتنی یہاں پہ ہے. ایک منٹ, آپ نے جن الفاظ کا انتخاب کیا نا وہ صوبہ پنجاب کی سی ایم صاحبہ کی تھی, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے وہ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اپنے صوبے کے معاملات کو ہی مینج کریں گی. لیکن اگر خواتین کی ریڈ لائن اور ان کی حرمت کے حوالے سے بات کریں تو سر یہ ذمہ داری تو پھر اس صوبے کی سی ایم کے اوپر. میں نے یہ جو کیا نام ہے سی ایم صاحبہ کا نام ہی نہیں لیا. نہیں میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. دیکھیں آپ نے بات نام نہیں لیا, لیکن آپ نے جب خواتین کی ریڈ لائن کی بات کی تو میں بھی تو پروگرام کر رہی ہوتی نا سر. یہ باتیں تو ان سے منسوب ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کی سی ایم کسی دوسرے صوبے کے سی ایم مطلب اس میں مداخلت کریں گی, پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. وہاں کے معاملات تو وہاں کے صوبے کے سی ایم مینیج کریں گے نا. دیکھیں نا وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سیل آفریدی. بے حرمتی سخت لفظ ہے. ان کے مطلب ان کی جس طرح سہولیات جس طریقے سے انہیں نہیں مل رہی, ٹھیک ہے, چلیں ایک سوال سوال ہے. نہیں ابھی یہ سن لیں, وہ اس کا ذمہ دار سیل آفریدی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ. اگر خواتین کو لیکن بے حرمتی کا آپ لفظ واپس لیں, آپ ایڈیٹر ہیں, آپ کو لفظ کی حرمت کا پتہ ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں, چلے میں وہ کسی اور میں نے کسی اور پیرائے میں بات کی, ہاں کسی اور پیرائے میں, لیکن مطلب کچھ اور جا رہا ہے. وہ اس کے ذمہ دار سی ایم کے پی کے ہیں, لیکن پنجاب میں اڈیالہ کے باہر جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تو ذمہ دار سی ایم کے پی کے نہیں ہے. رضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ایک سوال ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں, جب کسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں, این ڈی ایم اے کا ادارہ جسے ہم نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ہاں سر, یہ ہمیشہ حرکت میں آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ضرورت کی گھڑی آن پہنچی ہے کہ اگر صوبے اور وفاق متضاد بیانات دے ہی رہے ہیں لیکن پھر بھی انسانیت
के भरोसे सर इस इदारे को अब हरकत में आ जाना चाहिए, उनको रेस्क्यू करें? मेरा ख्याल ये है कि जो फौज वहां पे पहुंची है और वो जो एक ट्रक गिरा है स्लिप होके और उसको रेस्क्यू जो किया है वो फौज के अदारे ने किया है और उनके हालात वहां पे गए हैं। अच्छा, उनका वहां पे जाना मुमकिन ही नहीं था अगर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो केपीके का है पीडीएम में वो एक्टिवेट ना हुआ होता, क्योंकि उसने कम्युनिकेट करना है अदारों को कि फलां जगह के ऊपर आपकी इस सलाहियत की जरूरत पड़ गई है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम बड़े आराम चुपके से एक्टिवेट है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त जहाँ से सड़क बह गई है उसको मेंटेन करना थोड़ा बहुत जो भी हो ताकि उस पर से ट्रैफिक गुजर सके, वो इस वक्त उनके वो वाले कर चुके हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये जो सूबाई कमेटी है वो क्या कमेटी होती है जी सूबे के लेवल के ऊपर जिसमें अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी जो है, ये इनके वहां से मूव करने का फैसला एपेक्स कमेटी के अंदर होता है जिसमें ज़ाहिर अस्करी हुकाम भी मौजूद होते हैं, सब होते हैं, और सूबे का चीफ मिनिस्टर भी बैठता है। और ये मुझे याद है कि पहली मीटिंग ही वही थी जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर मौसूफ ने मुंतखब होने के बाद शिरकत की थी। उसमें फैसला होता है, उसमें पूरी ब्रीफिंग दी जाती है। उस कमेटी से बाहर निकल के कहना कि जी मुझे ब्रीफिंग दें, ये ज्यादती वाली बात है, क्योंकि अंदर जब फैसला होता है तो वो कोई ये तो नहीं होता कि कोई एक फौजी अफसर आके तो एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर देता है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वहां पे कुछ ना कुछ तो बहस मुबासा होता होगा, और अगर बहस मुबासा नहीं होता तो फिर बंदा जो है ना वो चीफ मिनिस्टर को चंड मारे और कहे कि जितने गल करनी थी उतने गल कर, जहां पे आपने बात करनी थी जिस फोरम के ऊपर जिसके लिए तुम्हें मैंडेट मिला है उस फोरम पे बात कर भैया, वहां पे घिघी क्यों बन जाती है? वहां पे पूछ अंदर बैठ के उनसे कि भाईजान ये क्यों कर रहे हैं। और फिर आखिरी बात, अक्टूबर से ये मसला चल रहा है, ठीक है, ये गुज़िश्ता को 72 घंटे से AI जनरेटेड वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पे लोड की जा रही हैं, उनमें से 99% अफगानिस्तान की हैं। लेकिन चूंकि वो नैन नक्श मिलते हैं दोनों साइड के और उनके ऊपर बर्फ दिखा के, आंखों की पलकों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है, वो दिखा के, और इस वक्त एक गदर मचाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे ही ये सोशल मीडिया का गदर मचना शुरू हुआ है वैसे ही जनाब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को आज़ादी इजहार का हैजा हो गया और उन्होंने फौरी तौर पे जनाब सवालात करने शुरू कर दिए, जिसके ऊपर मेरे भाई इसहार राना साहब बहुत परेशान है। ये सवालात उन्हें 28 अक्टूबर को करने चाहिए थे, जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बैल बजा रही थी कि पायन खतरा आ रहा है। ये ठीक है, चलें नाज़रीन, लेट्स सी ये सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, अपने सियासी बयानात की जंग में कौन सी हुकूमत है, लेकिन हार इस वक्त पाकिस्तान की अवाम रहे हैं जिनका ताल्लुक उस सूबे से है। वी जस्ट होप कि हमारे जो बाकी इदारे हैं वो फिलफौर हरकत में आए ताकि फौरी तौर पर इन मुतासरीन को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत इस हद तक बढ़ गई है कि हम कमरों से बाहर निकलते हुए 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं। तो वो लोग जो खुले आसमान तले बैठे हैं उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक ऑप्शन जो थी वो ऑफ़र की थी। अब इसी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास भी है। ठीक है, इस सूरत में सिर्फ यही एक मामला नहीं है जो ज़ेर बहस है, बल्कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके ऊपर भी गौर व फिक्र किया जा रहा है। मीनवाइल ये भी कि विद इन द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो तश्कील दी जा रही है। लेकिन क्या एहतजाज और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे या वाकई पहले मुज़ाकरात की जो ऑफ़र है उसके ऊपर कान धरे जाएंगे, उसके लिए अलग से कमेटी बनेगी? ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ही मानी खेज़ हैं। नतीजा क्या निकलता है वो हमें देखना होगा, लेकिन हमारे माहिरीन इसके ऊपर क्या वो उनकी तजवीज़ क्या है। एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कमेटी ने डिसाइड करना है ना जी कि हम ये करेंगे, पर ये हमारे माहिरीन क्या राय रखते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हुए, उनसे ज़रा जान लेते हैं। राना साहब, आपकी नज़र में आपने देख लिया ना 3 साल में एहतजाज की सियासत भी हो रही है, मुज़ाकरात का भी बार बार कहा गया, लेकिन वो अलग बात है कि उसका भी कुछ लुब्बे लुबाब निकल ना सका। सर, होना क्या चाहिए? देखिए, ये जो 8 फरवरी की काल है ना, ये पीटीआई की नहीं है। अच्छा, ये एहतजाज की काल पीटीआई की नहीं है, लिहाजा अगर कामयाब होती है तो पीटीआई की कामयाबी है, नाकाम होती है तो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की नाकामी। ठीक है ना, इस बात को जरा इस तरह जहन में रखें। सही, और जे कामयाब हो गई तो उन्होंने बीच में निकल के कहना है कि 80 कीता है,
اچھا سر، ابھی یہ جو کیا کہتے ہیں CM KP کے نکلے ہوئے ہیں بہت سارے دورے کرنے کے لیے، کراچی بھی آئے، لاہور کا بھی وزٹ، اسٹریٹ موومنٹ ہے، ایک مومنٹم تو وہ بنا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ وہ 8 فروری کے لیے کہیں نہ کہیں پریپیئرڈ ہو رہے ہیں. شادی کسی کی ہے، صدا کوئی اور دے رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، شادی آئین پاکستان والوں کی ہے، کارڈ وہ بانٹ رہے. اچھا بات کو سمجھیں. اچھا صحیح. اگر کامیاب ہو گئی، شادی میں لڑائی ہو جائے گا. ہاں ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں نا. اگر کیا کہتے ہیں کامیاب ہو گئی تو CM کہیں گے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے. اچھا. اور اگر ناکام ہو گئی تو انہوں کہنا کہ تحریک کے تحفظ والوں کی کال تھی، ہم نے کوشش کی انہیں سپورٹ کرنے کی، ان کا معاملہ تھا. اب ہم اپنی تحریک کا اعلان کی ڈیٹ اب اعلان کریں. تو پھر کیا سوچ کے یہ جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچے سر؟ مذاکرات کریں یا پھر احتجاج؟ اب سنیں، میں ایک بات بتاؤں، آپ نے چونکہ ہمیں ماہرین کا ہے، آپ کی زبان نہیں جلی، آپ نے ہمیں ماہرین ہی کہہ دیا. آپ دونوں ہیں، بالکل ہیں. اچھا لیکن تھینک یو. اصل چیز یہ ہے، میری ذاتی صحافتی کیلکولیشن، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہیں خبر آتی ہے. ٹھیک ہے نا، میں اتنا بڑا ٹھیک ہے نا، ہمیں تو ان سوشل میڈیا انفلوئنسر میں نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہے نا، جن کو لاہور سے اہتمام سے جناب علی گڈی تو منگا لے پٹرول میں پوانیاں بھی نہیں کہتے، وہ کہتے گڈی بھی ساڑی ہے پٹرول بھی ساڑی. اپنے پلے ہوں گے. اچھا بڑی اچھی بات ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن DG ISPR صاحب نے جو سوشل میڈیا والوں کو بلایا، اس میں مجھے اس میں بھی نہیں بلایا. دوجی تو انجی نہیں بلاندے، تو میرے پاس کوئی خبر تو آتی کوئی نہیں ہے. میں اس جگہ نہیں، میں تو ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہوں. تبھی تو باہر ہے آپ. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہوں. سیاسی امور. ٹھیک ہے نا، اسی لیے ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہوں، نہیں تو میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ تجزیہ دوں. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں ایک حکومت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا ہے. یہ ان کے اندر بھی کہیں بات موجود ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں ہمیشہ، آلویز. میں ان لوگوں کے اندر دو بندوں کو، مسلم لیگ نون میں دو بندوں کی بات کو بڑی امپورٹنس دیتا ہوں. ایک رانا ثناء اللہ اور دوسرا خواجہ سعد رفیق کو. ٹھیک ہے نا، یہ دو لوگ ہیں. اگر یہ بات سم ہو کسی نہ کسی طرح، آپ تو خواجہ صاحب کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن آج کل خواجہ صاحب کی بات کو ان کی جماعت امپورٹنس. کوئی بات نہ دیں. وہ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھ لے کہ اس کا اپنا ایک انداز ہے، اور وہ میں بہت اس خواجہ سعد رفیق کو امپورٹنس دیتا ہوں. اچھا دیکھیں، بات یہ کہ یہ بات نہ کہیں حکومت میں موجود ہے کہ ہمیں پولیٹیکل رستہ نکالنا ہے، نہیں تو یہ رستے بند ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بھی بند ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 28ویں ترمیم سے PTI کو کوئی نقصان نہیں ہونا. 28ویں ترمیم سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر بم گرے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بات انہیں بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کیا سمجھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو کامیاب کرانے کے اندر کہیں لاشعوری خواہش مسلم لیگ نون کی بھی ہو اور پیپلز پارٹی کی بھی ہو. کیا باتیں کر رہے ہیں رانا صاحب؟ پولیٹیکلی اگر PTI ایک نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر پولیٹیکل انوائرمنٹ رہے گی. اگر وہ مار کھا گئے اور وہ زیرو ہو گئے تو باقی تو کوئی ہیرو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، چلے میں نے اسی سیگمنٹ میں 18ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کو ذکر کرنا ہے. آپ نے بڑی باتیں باتیں کر دی رانا صاحب، بڑی باتیں کر دی ہیں. میں رضی صاحب سے اوپینین لیتی ہوں آپ کی تجزیے کے اوپر بھی، اور اپنا سوال بھی ڈالے دیتی ہوں. رضی صاحب، یہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان کی موومنٹ ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے، بہت ساری آپشنز ان کے پاس آن دا ٹیبل ہیں. لیٹس سی کہ کس کا انتخاب کر کے آگے کس کے اوپر جاتے ہیں. لیکن جو احتجاج والی سیاست ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آئندہ مستقبل میں اگر 8 فروری کا احتجاج ہوتا ہے تو مولانا بھی ان کے سٹیج پر ان کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہیں، اگر اس کو اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو تل سے تل ملاتے ہیں. اچھا، میں تو نقطہ سے نقطہ کہنے لگی تھی. نہیں، تل سے تل ملاتے ہیں، اور جب ہم کہیں تل ملانا تو اردو میں اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہی تل ملاتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم بھی تھوڑا سا الفاظ کے ساتھ کھیل لیں. دیکھیے، ہم نے گھروں کے اندر، اب تو خیر پکی پکائی دیگیں آنے کا رواج ہے، لیکن گھروں کے اندر دیگ پکتی ہوتی تھی تو اس دیگ کے لیے لکڑیاں الگ سے منگوائی جاتی آج بھی، اور تاکہ ایک الاؤ ہو جس کے اوپر دیگ دھری جا سکے. جب تک وہ الاؤ نہیں جلے گا، آپ موم بتیاں بال کے اس کے نیچے رکھتے جائیے، یا گھر کے چولہے کی پائپ جو ہے وہ اتار کے اس دیگ کے نیچے لگا دیجئے گیس کی، اس دیگ کے اندر ابال نہیں آئے گا.
اچھا احتجاج کے لیے ایک سرٹن آپ کو جسے کہنا چاہیے کہ حدود چاہیے, ایک لیمٹ چاہیے, لیول چاہیے. ایک لیول اچیو ہوگا تو وہ احتجاج کہلائے گا, ورنہ آپ اپنے وسائل, اپنی زبان, اپنے الفاظ کا زیاں کر رہے ہیں, اسے ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت الفاظ کے زیاں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. بھئی آپ سرکاری ملازم 1500 افراد گاڑیوں میں بھرتے ہیں اور انہیں لے کے پورے صوبے میں مختلف جگہوں پہ, مختلف مقامات پہ کھڑے ہو کے وہ لوگ, اور کچھ مطلب اتنے کی مقامی لگا لیں, 3-4-5 ہزار لوگوں سے آپ خطاب کر کے 4-5-6 جگہوں کے اوپر, اور آپ کہتے ہیں جی میں نے بڑی موومنٹ کر دی. ارے بھیا یہ موومنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ باہر سے لوگ لے کے آئیں. یہی پی ٹی آئی پہلے بھی اسی طرح سے جلسے کرتی رہی ہے. پہلے گلگت بلتستان سے لوگ آیا کرتے تھے, اب آپ نے خیبر پختونخوا سے تیار کر لیے ہیں. لیکن یہ جو احتجاج ہے نا, مجھے اس میں جو مثبت بات نظر آ رہی ہے نا, کہ دیکھیے گھر میں اگر کوئی ناراض ہو جائے, مطلب اس پروگرام کی بات ہی کر لیں کہ پروگرام میں اگر اسحار رانا صاحب ناراض ہو جاتے ہیں تو میں انہیں منانے کے لیے جاتا ہوں کہ نہیں اسحار بھائی آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اس پروگرام کے اندر. آپ کے بغیر پروگرام سونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ بغیر اس پروگرام کا تصور ہی نہیں ہے. اس طرح ایک گھر کے اندر اگر 4 بھائی رہتے ہیں اور 4 بھائیوں میں سے ایک ناراض ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اینٹ اپنے سر کے اوپر مار لیتا ہوں, میں چھت پہ چڑھ کے سلانگ لگا لوں گا, تو باقی بھائی اس کو روکتے ہیں اور اس کو بھی اپنی اس دھمکی کو اسی لیول پہ رکھنا ہے کہ کجا وہ بھائی اکتا کے کہیں کہ مار چھال بھائی, تم مار دے چھلانگ جو مارنی ہے تو مار اپنے سر کے اوپر اینٹ. سر جس گھر کی آپ بات کریں نا, اس گھر کے ایک عہدے پر اپوزیشن کے ہوتے 3-3.5 سال لگ گئے. صحیح کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدود نہیں آنے دینی چاہیے. وہ صرف یہ کہے کہ میں چھت سے چڑھ کے چھال مار دینی, اور باقی کہیں کہ نہیں ہم تمہیں نہیں مارنے دیں گے. تو اسے بیٹھ جانا چاہیے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے مثال, مطلب کہ دھمکی ہی رہنی چاہیے. بہت ساری دھمکیاں جب ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں تو ایکسپوز ہو جاتی ہیں, نہیں ان پہ عمل درآمد ہو پاتا. یہ باہمی رشتوں کا ایک, جسے کہنا چاہیے باہمی رشتوں کی ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے. بھائی کی بھائی کے ساتھ, دوست کی دوست کے ساتھ, جب دوست سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں آپ سے قطع تعلق کر رہا ہوں. آپ نے بڑا اچھا تجزیہ دیا جو کہ آپ چاہ رہے ہیں اخلاقی طور پر. اور میرا خیال, آخری بات سن لیجئے, میرا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک ڈائیلاگ کا رستہ کھلا ہے اور اس کو دونوں سائیڈوں کو زور سے پکڑ لینا چاہیے کہ وہ ڈائیلاگ نہ ٹوٹنے پائے. یہ میرے خیال کے اندر, اور شاید دونوں جگہوں کے اوپر فیل موجود بھی ہو یا ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں اگر مجھے اجازت دیں سوال کی صورت میں بھی, اور ویسے بھی آپ نے جو باتیں کی نا رانا صاحب, اس کی میں ایک جملے کی تشریح کروں گی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مجھ سمیت, آپ سمیت صاحب, بہت سارے اینکرز اور اپنے پروگرام میں یہی بات دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تجزیہ کار, کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, معاملات کو بہتر کرنے کی, کیونکہ حکومت کا دل بڑا ہونا چاہیے, حکومت کے پاس زیادہ مارجن ہے, حکومت کے پاس ہی ہے سب کچھ دینے کو, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ان تو گین کر رہے ہیں نا. تو سر جب آپ بھائیوں کے حوالے سے بات کریں, باہمی رشتے کے حوالے سے بات کریں, آج تک حکومت مجھے بتا دیں ایسی کون سی چیزیں کر پائی ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ایک اعتماد کا جو ہے نا وہ مومنٹم بنے, اعتماد بحال ہو. کچھ سی بی ایمز ہوتے ہیں سر, یہاں تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی رانا صاحب. وہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اسے ایک تربوز ملا. اچھا, سردیوں کے موسم میں نہیں, گرمیوں کی بات ہے. تو اس نے تربوز توڑا تو بیچ میں سے جن نکل آیا. اچھا, جن نے کہا کیا حکم ہے میرے آقا, تو نے مجھے آزادی دلائی ہے. تو اس نے کہا کہ تو ایسا کر, مجھے ڈی ایچ اے میں نے کوٹھی بنوا دے. جن تبھی تربوز سے بھی نکل رہے ہو ڈی ایچ اے میں. آدمی نے کہا مجھے ڈی ایچ اے میں نا ایک 2 کنال کی کوٹھی بنا دے. انہوں نے کہا پاگل کے بچے, میں خود تربوز میں رہ رہا ہوں تو تجھے میں کوٹھی کہاں سے بنا دوں. اب حکومت سے آپ کہے جی یہ ان کو کچھ دے, تو وہ تو خود تربوز میں رہ رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا دے سکتے ہیں. اس طرح کے لوگوں نے پی ٹی آئی کا دماغ خراب کیا ہوا ہے, اور وہ مذاکرات کا کیا ہے کہ مذاکرات سے بھاگ جاتے ہیں. نہیں, وہ مذاکرات پی ٹی آئی سے نہیں کر رہے, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے کر رہے ہیں. ان سے نہیں کر رہے, پی ٹی آئی والوں سے نہیں کر رہے. پی ٹی آئی والوں سے تو ان کی چھو ہے, چھٹی ہے, کیونکہ وہ بولیں گے تو پھر انہیں جھاڑ واڑ بھی پڑ سکتی ہے کہ بھئی آپ, ہاں تحریک تحفظ والوں سے آپ کر لیں, پی ٹی آئی سے براہ راست مذاکرات آپ کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, لیکن
بات وہی ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مارچ سے پہلے یہ ایک نادر موقع ہے کہ حکومت اپنی حکومت بھی بچا لے اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی بچا لے. نہیں تو ونڈر بوائے کی تلاش، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ سونے کا جو والا ہے اب اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہیرے والا آنا چاہیے، یہ ایویں نہیں ہوتی، یہ فلرز ایسے نہیں چھوڑے جاتے. پلس دیکھی جاتی ہے، وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے. جو بات میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ان پولیٹیکل فورسز کی خواہش ہو کہ پی ٹی آئی کا شو کامیاب ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں تو اس پولیٹیکل سسٹم کو مضبوط کریں. یہ جو بات رضی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر ایک بھائی ناراض ہے، ٹھیک ہے، وہ رشتہ دیکھنے آئے، وہ جب چلے گئے تو ماں سے اس نے بیٹے نے پوچھا کہ اماں جی کی کیا رضی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ جی لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے. تو لڑکے نے کہا پھر آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں کہا کہ پسند تو سانو بھی نہیں کہا لیکن انہوں کرو تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی کچھ چیز اگر نئے بھی پسند ہو تو گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا. پوائنٹ آپ کا آگے مجھے کہا دیتا ہے، میرے پاس لاسٹ 1.5 منٹ ہے. رضی صاحب اس کے اوپر اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا. جو 18ویں آئین ترمیم جو خواجہ صاحب کا بیان تھا ڈکوسلے والا، سر وہ ہفتہ پہلے دیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ ہے کہ اس کے اوپر بات چیت شروع ہو چکی ہے پاور کوریڈورز میں بھی اور کیا کہتے ہیں وفاقی دارالحکومت میں بھی. پھر خود پیپلز پارٹی بڑی بجھی اس معاملے پر نظر آ رہی ہے. آج بھی میں سی ایم سندھ کو معاملے پر سن رہی تھی، ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے بات چیت کرتے، انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو تو ایسے بنا لیا گیا ہے. میں ایک میم پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں سردی زیادہ بڑھ گئی ہے تو چلو 18ویں ترمیم جو ہے نا اسے واپس لے لو. تو سر یہ ملک کی گورننس میں بہتری کا واحد حل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر کے 28ویں ترمیم لانا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ بہتر میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. اس کا واحد حل جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے اندر جو اختیارات صوبوں اور مقامی حکومتوں کو دیے گئے ہیں اس پہ پوری طرح عمل درآمد کرنا. وسائل اور اختیارات صوبائی سطح پہ جا کے رک گئے. صوبے سے نیچے ان اختیارات نے اور وسائل نے جو جانا تھا وہ صوبائی حکومتوں نے باقاعدہ سازش کر کے لوکل باڈیز اسٹیبلش نہیں ہونے دیں. اور جو کہیں اسٹیبلش ہوئی بھی خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر، وہاں پہ لوکل باڈی کو صرف تھپا بنا دیا گیا. کارکن اکوموڈیٹ کرنے کا ایک میکنزم بنا دیا گیا کہ گراس روٹ لیول تک ہمارے پیڈ کارکن، ہمیں سرکاری خرچے کے اوپر پیڈ کارکن دستیاب ہو جائیں. اور جس کے نتیجے کے اندر ان لوکل باڈیز نے دونوں صوبوں کے اندر ایک آنے کا فرق نہیں ڈالا. ایسی لوکل گورنمنٹ کو تو میرا مطلب ہے کہ پھر بھائی ناراض ہونا چولہے چ پا دینا چاہیے. نہیں سردی زیادہ لکڑیں نہیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایسی لوکل گورنمنٹ کو تو وہاں پہ ڈال دینا چاہیے جس کے نتیجے کے اندر مقامی لوگوں کے مسائل مقامی طور پہ حل نہ ہوں. فی الحال چولہے میں ڈالنے والی میں ایک بڑی کیمپین دیکھ رہا تھا. ہم جب یہ 2 سال پہلے مریم بی بی نے حلف اٹھایا تو میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا. تو جیسے ہی حلف اٹھایا ایک سڑک تھی، وہ ماشاءاللہ پاک پتن شریف پچھلے پرائم منسٹر بھی بڑے ریگولر جاتے تھے، لیکن وہ 7 کلومیٹر ایک درمیان میں ٹوٹا آتا تھا، وہ چھوڑ کے ٹھیکیدار بھاگ گیا ہوا تھا. تو جیسے ہی یہ حلف اٹھایا اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد میں گیا ہوں تو وہ سڑک جو تھی وہ تعمیر ہو رہی تھی. میں کہا شکر ہے. اور آج کل میں دیکھ رہا تھا سندھ حکومت نے 29 کلومیٹر لمبی سڑک ایک بنائی ہے اور اس کی اتنی بڑی میڈیا کیمپین چل رہی تھی، میرا ہاتھ صحیح نکل گیا. تو کم از کم یہ تو لوکل گورنمنٹ اگر ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کا کریڈٹ لینے کے لیے پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کو اس طرح کی آپ کے منہ سے تو رضی صاحب یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ آپ ایک جمہوریت پسند صحافی ہیں اور ایک پاکستانی ہیں، لیکن یہ بات پنجاب حکومت کے وزراء یا وفاقی حکومت کرتی کریں دل جل جاتا ہے، کیونکہ نہ وفاق میں اس وقت بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں نہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور پاکستان بھارت T20 ورلڈ کپ میچ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، پاکستانی کرکٹ یا یوں کہہ لوں کہ عالمی دنیا کی کرکٹ سے ایک بڑی خبر. آج وزیر اعظم صاحب اور وزیر داخلہ کے درمیان 25 سے 30 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی جس میں یہ طے پایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب شرکت ضرور کرے گا. کانسیکوینسز بتائے گئے شرکت کرتا ہے تو کیا ہوگا، شرکت نہیں کرتا تو کیا ہوگا. رانا صاحب، ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش کو فیصلے میں پاکستان کی کہیں نہ کہیں خاموش تائید اور حمایت حاصل تھی. اگر ہم نے اب بنگلہ دیش کو اکیلا چھوڑنا ہے تو یہ کوئی اچھی ایک بات نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے. ٹھیک ہے، کیا احتجاج کریں گے؟ سننے میں یہ بھی آئے کہ سیاہ پٹیاں باندھی جائیں گی
बाजुओं पर। वो तो मैं एक चूंकि राजपूत हूँ ना, तो मैं एक धड़ल्ले वाला शौहर हूँ, मैं बड़ा। अब आज भी सुबह मैंने अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह डांट के कहा कि मैंने बर्तन धो दिए, ठीक है, चाय बना दिए और मैंने अंडे वगैरह उबाल दिया, उठ कर खुद ही खा लो। गैरत होनी चाहिए बंदे में, ठीक है ना। तो हम एहतिजाज करेंगे, ठीक है। देखा ना, मेरी गैरत का तकाजा था कि मैंने चाय बनाई, अंडे वंडे बना के मैंने फिर उसे कहा कि खुद उठ के खा, ठीक है। तो हम भी एहतिजाज करेंगे। वो इंडिया हमारे घर खेलने ना आए एशिया कप में, और वो हमारे एशिया कप को ठुड्डा मार के चला जाए, हमारे चेयरमैन से वो ट्रॉफी भी ना ले, हम एहतिजाज करेंगे लेकिन खेलेंगे, क्योंकि पैसों का मामला है। हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि इज्जत की तो मैटर ही कोई नहीं कर रहा ना, जाया हो जाएगी। इज्जत तो मैटर ही नहीं करती, पैसा मैटर करता है, ठीक है। कौमों के अंदर पैसे की अहमियत होती है, उनकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। भारत अगर हमारे एशिया कप को जूते की नोक पे रखे, हमारे क्या नाम है चेयरमैन से हाथ ना मिलाए, ट्रॉफी तक वसूल ना करें, लेकिन हम एहतिजाज ही करेंगे, तो पटिया बांधेंगे आपकी नजर भाई, कहे हम नहीं खेलते, आपका ये कहे नहीं खेलते हम, अच्छा, ठीक है। हम दुनिया के तमाम फॉर्मेट के चैंपियन हैं, रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, वर्ल्ड कप वाले के साथ तो खैर बुरा किया, T20 जीता, हम क्या नाम है टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रहे, ठीक है। हमने हर फॉर्मेट के अंदर हम नंबर 1 रहे हैं, हमारे बैट्समैन टॉप 1 रहे अभी भी, T20 के टॉप बैट्समैन, बॉलर, क्या नाम है वनडे के, टेस्ट के, हम एक कुव्वत है क्रिकेट की यार। तो फिर हम सिर्फ एहतिजाज ही करेंगे कि जी अंडे उबाल लेने से खा पे ले तू। और यार क्या हो गया, पैसे क्या होते हैं, पैसे कितनी पैसे की वुकत होती है कौमों की जिंदगी के अंदर, गैरत और इज्जत के मुकाबले में पैसे ले आएंगे बस। अच्छा रज़ी साहब, अगर पैसों का ही मुंह देखना हो तो फिर ये बात तो हमें भी मालूम है कि चाहे कोई भी क्रिकेट लीग क्यों ना हो, सबसे ज्यादा जो सट्टा लगता है, सबसे ज्यादा जो पैसे कमाए जाते हैं, चाहे वो व्यूअरशिप की सूरत में भी क्यों ना, सिर्फ वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर होते हैं। अगर पाकिस्तान निकल जाता, ये हम अगर फैसला करते, तो सर इसका नुकसान हमसे ज्यादा भारत को होता। ये वही वाली बात है कि पाकिस्तान जो है वो जो पीस ग्रुप है ना, अमेरिका ने, ट्रंप ने बनाया, उसमें क्यों घुसा है। अच्छा, ठीक है, ये वही वाला इतराज है जो मेरे भाई ने अभी उठाया। पाकिस्तान को उसका बाइकाट करके बाहर निकलना चाहिए था। अरे भाई, बाहर निकल आते तो फिर हम इतनी बात भी ना कर सकते जो हम वहां पे बैठ के कर लेंगे। इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि हम वन फाइन मॉर्निंग कहें कि जो कल आज इंडिया से मैच है, हम नहीं खेल रहे। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि लास्ट टाइम जब और अगर पाकिस्तान के से सुनने में आए कि 2 मैचेस हैं भारत के साथ, अगर वो 2 मैचेस नहीं खेलते तो उसके 2 पॉइंट्स कम होंगे, लेकिन सर इसकी भी क्या गारंटी है कि हमारी टीम जो है वो बाकी मैचेस विन करेगी। हम गिव अप कर दें तो हम इंडिया से इस बात की क्या गारंटी है कि हम इंडिया से डेफिनेटली जीत ही लेंगे एशिया कप। तो मैं कह रही हूँ एशिया में मतलब उन 2 मैचेस में तो बाइकाट करने से तो फिर भी 1-1 पॉइंट मिल जाएगा दोनों पार्टियों को, दोनों साइड्स को। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको बड़ी हिकमत अमली से देखने की ज़रूरत है। आप ये भी जहन में रखिए कि बांग्लादेश के साथ सिर्फ हम खड़े हुए हैं, श्रीलंका खड़ा नहीं हुआ, ओमान खड़ा नहीं हुआ, ये एशिया की टीमें हैं, अफगानिस्तान खड़ा नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के ऊपर अगर किसी ने बदजुबानी की है, तनकीद की है, वो अफगानिस्तान ने की है, ठीक है, और ओमान ने किया। ओमान के जो चेयरमैन क्रिकेट हैं वो एक इंडियन नयाद हैं और बड़ी मुतासब और बदतमीज़ किस्म के वो जिसे कहना चाहिए इंतहा पसंद हिंदू हैं। तो वो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, हमेशा पहला पाकिस्तान पे पत्थर जो है वो ओमान से पड़ता है। तो बहरहाल ये तो हमारे जो ओवर द ईयर क्रिकेट के डिप्लोमेसी के ऊपर बिलीव रखने वाले लोग हैं, उनको इस बात पर करना चाहिए था। लास्ट मुझे एक जवाब दे दीजिए, फैसला हमने कर लिया, अब हमारी क्रिकेट टीम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है सर? जीत के दिखाएं ना, एशिया कप की तरह बेइज्जती ना करवाएं हमारी, जीत के दिखाएं। और ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर काम करना बंद करें और परफॉर्मेंस पे जोर दें, नेट के अंदर प्रैक्टिस करें और कौम को जीत का तोहफा दें। और जब हम जीत जाएं तो हम कहें कि अपना ये कप जो है हम बांग्लादेश के भाइयों के नाम करते हैं। यकीनन। लास्ट कमेंट आपका चेयरमैन पीसीबी के नाम और क्रिकेट टीम के नाम क्या मैसेज है? हमें चाहिए कि हम हारते रहें या जीतते रहें, हम एहतिजाज करते रहें,
کیونکہ ہماری زندگی کے اندر پاکستان میں تو احتجاج کی گنجائش ہے نہیں، پاکستان وہاں پہ ماننے کا گنجائش ہے، ایتھے وہاں تے پہ لوگ- ہم احتجاج ایتھے کر تے لیں، کرائے دے ٹھیک ہے لوگ نا؟ لفظ نہیں، اتھے تے لفظ جان گے۔ ادھر احتجاج کریں گے تو ہم چکے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں احتجاج کریں گے تو شاید ہم کیا نام ہے ہمیں کوئی چلیں آپ دونوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ایک شائقین پاکستانی کرکٹ ہونے کی حیثیت سے، میں بھی ایک شائقین کرکٹ ہونے کی حیثیت سے اتنا سے کیسے کہنا چاہوں گی کہ لگنے لگ گیا وہ گانا، تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیارا، بھائی نہیں ہے، جیت کر دکھاؤ، ہم چاہتے ہیں آپ جینو۔ یہ جو چھوٹے موٹے تھے نا ایف اینڈ بٹس، اس کی وجہ سے آپ اس میں چلے جاتے ہیں کہ چلے نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیتیں، اور یہ جذبہ آپ لے کے کرکٹ کے میدانوں میں چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔